بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی ناظرین، آج کی ویڈیو میں صحابہ کرام کی کیا فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کن القاب سے نوازا ہے اور صحابہ کرام سے محبت کرنا کتنی ضروری ہے، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو صحابہ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں اور جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت کی وہ ایک جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کو اتنا پسندیدہ اور منتخب بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی جگہ جگہ تعریف کی ہے ان کے اوصاف کی بنا پر، اور ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان اور مال فدا کرنے کی بنا پر۔ چنانچہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے میں، اسلام کو ہم تک پہنچانے میں تکالیف برداشت کی، اپنے جسموں کو انہوں نے زخمی کرایا، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن انہوں نے دین اسلام کے تبلیغ کے فریضے کو نہیں چھوڑا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب کردہ جماعت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی صحابہ کرام میں سے سب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور جس کی بھی تم اقتدا کر لوگے راہ راست پر آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو اپنے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہ نبی بھی اپنے صحابیوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو منتخب فرماتا ہے، اور میرے صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا اور ان کو برے القاب سے پکارنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ، کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کہنا لعنت اللہ علیہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کی قلوب کو دیکھا، چنانچہ ان کو سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر نبیوں کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا، صحابہ کرام کے قلوب کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان کو اچھائی کے لیے پسند فرما لیا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ منتخب شدہ جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مال کی تو انہوں نے اپنا مال پیش کیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی جان کی تو انہوں نے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے صحابہ کرام وہ ایسی جماعت ہے کہ جو میدان میں آئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح سے انہوں نے راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ہی جماعت ہے کہ جن کے واسطے سے ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی جماعت کو ہم نہیں مانیں گے
تو صحابہ کرام کے برا بھلا کہنے کی بنا پر ہم اپنے دین میں بھی شک و شبہات کے اندر پڑ جائیں گے اور ہمارا دین بھی مشتبہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر دین کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کی جماعت بالکل حق جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت اعتدال پر رہنے والی جماعت ہے، اور صحابہ کرام خیر پر رہنے والی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہونے کا اللہ رب العزت نے ان کو لقب فرمایا تھا۔ اور صحابہ کرام سے رضامندی کا وعدہ بھی اور رضامندی کا اعلان بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا مزدہ ان کو سنایا کہ ان سے اللہ رب العزت راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان سب سے راضی ہونا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی جماعت سے خوش مند رہنا ہوگا۔ اور ابھی آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بڑی سخت تنبیہات چل رہی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح سے اشکالات کا شکار بنایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر طرح طرح سے طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کو اس امت کا فرعون بھی کہا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار صحابی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کرتے تھے، وہ قرآن کریم کو لکھتے تھے۔ قرآن کریم کے لکھنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونہار صحابی ہیں، اور صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے اور ان کو بہترین ہونے کا بھی لقب فرمایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس جب خلافت آئی تو انہوں نے سارے کے سارے انتظام کو بڑی اچھی کوشش اور محنت کے ساتھ اپنایا اور بڑی محنت کے ساتھ اس کو چلایا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب وہ خلافت پر آئے تو انہوں نے امور انتظام کو بڑی اچھے طریقے سے سنبھالا ہے، اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کو بڑی ترقی ملی ہے اور مسلمان بڑی ہی زور و شور کے ساتھ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جانثار صحابی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ بحری فوج کا سلسلہ جو کشتی کے اعتبار سے جہازوں کو چلایا اور جہازوں کا سفر طے کرنا شروع کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ہی یہ ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے اور بہت ہی جانثار صحابی تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا یا ان کے بارے میں غلط شبہات پیدا کرنا اور ان کو طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل غلط ہے اور سراسر غلط ہے۔ اس طرح اپنے ذہنوں کے اندر ہمیں ان کے خلاف کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح اور صحابہ کرام حق ہیں اور سچے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی بالکل حق ہیں اور سچے ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو طعن و تشنیع کرنا یہ ہمارے لیے کسی کے لیے بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا بلا کہنے سے بالکل منع فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جب میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو فقولوا لعنت اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کہو کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی میں آنا ہے تو ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری سچائی اسی میں ہے، ہماری صداقت اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو حق سمجھیں، ہم صحابہ کرام کو حق جانیں، ورنہ اگر ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگیں گے تو ہم لعنت اللہ علیہ کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔